اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانبیاء شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورت کی ابتدا جو ہے اور اس کے خاتمہ جو ہے وہ دونوں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ محاسبہ کا وقت قریب آ چکا ہے، اور اس سے مراد ایک تو قرب قیامت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بات کی علامت ہے کہ نوح انسانی کی تاریخ کا یہ آخری باب ہے، اور اس کے آغاز اور درمیان کے مرحلے گزر چکے ہیں۔ یہ آخری مرحلہ ہے جبکہ لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین اور کفار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد سنت الہی کے مطابق اب ان کی قسمت میزان میں محاسبہ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا اور دعوت حق کامیاب ہوئی، اور جو حق کا انکار کرتے تھے وہ ان کے نیست و نابود ہونے کا دور شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور دعوت اتنی پرکشش اور پرتاثیر تھی کہ آپ کے سخت سے سخت مخالف جو تھے نا، وہ بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ لیکن اعتراف حقیقت کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ مجبوراً وہ انہیں جادوگر کہتے تھے، جادو کے نام سے، اور کہتے تھے کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ان سب چیزوں کو نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں دکھاتے تھے، قرآن پاک کی آیت پڑھ کر تو کہتے تھے کہ یہ تو ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی مستیوں میں کھوئے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ کو ساحر، کوئی آپ کو کاہن، کوئی آپ کو وحی کا پراگندہ خواب سے تعبیر کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں فرمایا، مشرکین اور کفار مکہ جو تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس گئے تو جادو میں پھنس جاؤ گے۔ اس آدمی میں وحی نبوت کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح کا آدمی ہے، جو کچھ بھی ہے جادو کی وجہ سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو بھی جاتا ہے اس کی دعوت میں وہ اسے قبول کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ تو دعوت حق کی سچائی کا اعتراف نفس انسانی کی گمراہی اور سرکشی کی بنا پر ہمیشہ گروہوں کے لیے گراں گزرتا ہے۔ وہ سچائی کو مانیں گے نہیں جب تک کہ وہ ماننے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ یہی حال اس وقت قریش مکہ کا تھا۔ وہ سچائی کو دیکھ تو رہے تھے، مگر اس کو سچا کہنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ کہتے کہ یہ تو مجنون ہے۔ اگر دعوت کے نفوذ اور تاثیر کو دیکھتے تو کہتے یہ جادو ہے، پھر کہتے یہ من گھڑت بات کہتا ہے۔ اگر یہ بات بھی نہ چل سکی تو یہ کہتے کہ یہ شاعری کا کرشمہ ہے، حالانکہ آپ شاعری تو نہیں کرتے تھے نا۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے اعمال کا وقت یا حساب کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پھیر رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون۔ ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ان کے پروردگار کی طرف سے، کوئی بھی نئی نصیحت آتی
تو وہ اسے سنتے، لیکن وہ اسے کھیل تماشا سمجھتے ہوئے سنتے، کوئی اہمیت نہ دیتے۔ لاہیاتن قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اثر النجوہ، اور جو ظالم لوگ تھے نا وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ الذین ظالموا، ظالم لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے، حل ھذا الا بشر مثلکم افاتاتون السحر وانتم تبصرون، مگر یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے۔ حل کیا نہیں، ھذا یہ، یعنی یہ شخص جو ہے، الا بشر مثلکم، تمہاری ہی طرح کا آدمی ہے۔ وہ چپکے ایک دوسرے سے یہ باتیں کہتے ہیں، دیکھو یہ تو تمہاری ہی طرح کا آدمی ہے، تو پھر کیوں نہیں آتے ہو، تم کیوں اس کے جادو میں آتے ہو؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو اس کو، تو کیوں اس کے جادو میں گھرے چلے جاتے ہو؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، فرمایا پیغمبر نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربی، اے میرے پروردگار، یعلم القول، انہوں نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے بات کو، جو بھی بات ہے، فی السماء والارض، زمین اور آسمان میں جو بھی بات ہے سب کو میرا رب جانتا ہے، وہ هو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیات کما ارسل الاولون، پھر وہ کیا بہانے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی خواب ہے، پریشان کن خواب ہیں، پریشان کن خواب کی باتیں ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ اس نے گھاڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گھاڑ لیا ہے، خود ہی بنا لی ہیں، یہ خواب جیسی باتیں ہیں نا، یہ خود ہی بنا لی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے۔ ولیاتنا، پس وہ لے آئے ہمارے پاس، بے آیاتین، کوئی نشانی یا کوئی معجزہ ہمارے پاس لے آئے، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے پیغمبر لائے تھے، پہلے پیغمبر جو نشانیاں لے کر آئے تھے نا، ویسی کوئی نشانی ہمیں لا کے دکھا دے۔ پھر یہ بہانے بنانے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن ایک نشانی بھیجی تھی نا، اس کو مان ہی نہیں رہے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ما آمنت، نہیں ایمان لائیں تھیں، قبلہم، ان سے پہلے بھی، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناھا، جن کو ہم نے ہلاک کیا نا، تو وہ ایمان نہیں لائی تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی بستیاں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کی، وہ کوئی بھی ایمان نہیں لائیں تھی۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایمان لے آئیں گے جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اتنے میں نے تباہ و برباد کیے۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا تھا کہ جو کہ انسان نہ ہوتا، جو
مرد نہ ہوتا، مرد کی شکل میں ہر رسول کو ہم نے مرد کی شکل میں بھیجا۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو، تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ اگر تم نہیں جانتے ہو، جو بھی پیغمبر بھیجا تھا ہم نے مرد کی شکل میں بھیجا تھا۔ وما جعلناہم، اور نہیں بنائے ہم نے جسداً، ان کے جسم ایسے نہیں تھے، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا ہی نہ کھائیں۔ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ چلتے پھرتے بھی تھے، وہ بازاروں میں بھی جاتے تھے، جیسے عام انسان ہوتے ہیں ویسے انسان تھے وہ۔ ان کے جسم ہم نے ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا ہی نہ کھائیں، ویسے ان کی پرورش ہوتی رہے، ایسی بات نہیں تھی، وہ تمہارے ہی طرح کے انسان تھے۔ وما كانوا خالدین، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی زندگی دی، یعنی ہمیشہ کی زندگی دے دی، ایسے نہیں تھے۔ ان کو بھی موت آئی وقت پہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی اتنی گزار کے چلے گئے، وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، عام انسان تھے، جیسے اوروں کو موت آئی ان کو بھی موت آئی۔ ثم صادقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے سچا کر دکھایا ان کا وعدہ جو ہم نے کیا تھا نا، وہ ہم نے سچا کر دکھایا، پھر ہم نے ان کو نجات دے دی، جس کو ہم نے چاہا انہیں نجات دے دی، اور جس کو ہم نے ہلاک کرنا چاہا ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ جو حد سے نکلنے جانے والے تھے نا ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، بے شک ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایسی کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تاکلون، تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو آیت نمبر 10 میں یہی اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہیں سچائی کی طلب ہے تو اس قرآن کو دیکھو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کی تعلیمات سے بڑھ کر اور کون سی نشانی تمہیں چاہیے؟ اس میں تمہارا ہی حال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صداقت کے لیے جس چیز پر زیادہ زور دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ یہی تھی، یعنی قرآن کو بطور نشانی پیش کیا۔ آیت 11 میں گزشتہ قوموں کی تاریخ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو وَكَمْ قَاسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہ آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہلاک کی بستیاں جو کہ ظالم تھیں، انشانہ پیدا کیے ہم نے، بعدہا ان کے بعد ہلاک کر دینا، پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیے ان کے بعد قوماً آخرین، دوسری قومیں پیدا کر دی، ان کو ہلاک کر کے نا دوسری قومیں پیدا کر دی۔ فلما احسوا باسنا اذا هم منها یرکضون، پھر جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، کہ اب عذاب آنے والا ہے، انہوں نے عذاب محسوس کیا، اذا هم منها یرکضون، تو وہ اس عذاب سے وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔
تو اللہ فرما رہے لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنہم لعلہم تسألون۔ لا ترکضوا، مت بھاگو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مت بھاگو، اب تم بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ ورجعوا، واپس لوٹ آؤ، الی، اس کی طرف، ما اترفتم، جو تمہیں عیش و آرام دیا گیا ہے نا، اس کی طرف لوٹ آؤ، اور اپنے ان گھروں کی طرف جاؤ جس میں تمہیں میں نے عیش و آرام دیا تھا۔ لعلکم، شاید تم سے، تسألون، پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو اس وقت وہ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے۔ اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مہلت ختم ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا جا رہا ہے کہ پہلی قوموں نے دعوت حق کے خلاف تکبر سے عذاب کو دعوت دے دی۔ جب بالآخر یہ عذاب ان کے دروازوں تک پہنچ گیا تو مقابلہ نہ کر سکے، وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن اللہ نے ان کو دبوچ لیا۔ ان سے کہا اب کہاں جاؤ گے، کہاں بھاگ کر جاؤ گے، اب بھاگنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کی بخشی ہوئی راحتوں میں اب تک عیش کرتے رہے، انہی میں واپس جاؤ، پھر تم سے باز پرس ہوگی اور انہی میں تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ تنزیہ اور تحقیر کا سلوک اللہ نے اختیار کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 14 اور 15۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، دونوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا جا رہا ہے فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیداً خامدین۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے۔ فما زالت تلک دعواہم، مطلب یہی وہ پکارتے رہے جب تک وہ زندہ رہے، حتی جعلناہم، کیا پکارتے رہے کہ ہم ہی ظالم تھے، حتی جعلناہم، پھر ہم نے ان کو بنا دیا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتی کی مانند، یا کٹی ہوئی کھیتی کی مانند بنا دیا، جڑ سے اکھڑی ہوئی کھیتی کی مانند بنا دیا، یا بجھے ہوئے ڈھیر کی مانند بنا دیا ہم نے ان کو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی پیدا کیا، آسمان اور زمین، ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے درمیان، ان دونوں کے یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیز ہم نے پیدا کی، تو ہم نے کھیل تماشے کے لیے تو نہیں یہ بنائی تھی۔ اچھا، پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 16 تا 18 کہ گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور ان کی جگہ نئی جماعتوں کے ابھرنے کے تذکرے کے بعد، پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، نئی قومیں آئیں، وہ ابھری روئے زمین پر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ انقلاب کیوں ہوا اور خوشحال بستیاں کیوں کٹے ہوئے کھیتوں کی طرح اجڑ گئیں، اور زندگی اور حرکت کے شعلے کیوں راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ جہاں زندگی کبھی حرکت کرتی تھی وہ کیوں سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔
یہ اس لیے ہوا کہ دنیا میں اللہ نے حق و باطل کی کشمکش کا عالمگیر قانون بنایا ہوا ہے، جو حق کو غالب اور باطل کو نابود کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو رہنے دیتا ہے، جو کوڑا کباڑ ہوتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، یعنی حق رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ پوری کائنات ہم نے کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی، اس میں کھیل نہیں ہوتا تو ہم کھلونے بنا کر کھیل لیتے۔ ہم کوئی بازیگر نہیں ہیں، نہ ہمارا کام کھیل تماشے دکھانا ہے۔ ہماری یہ دنیا ایک با مقصد نظام کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں کوئی چیز باطل کے لیے نہیں جم سکتی۔ یہاں جب بھی باطل سر اٹھاتا ہے تو تصادم ضرور ہوتا ہے، آخر وہ نابود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اس دنیا کو صرف تماشا گاہ سمجھ لو اور حقیقت کے خلاف باطل کے لیے سرگرم رہو، نتیجہ تمہاری اپنی ہی تباہی ہوگی، نتیجتاً تمہاری اپنی ہی تباہی ہوگی۔ لو ردنا ان نتخذ لہولتا خزنہ، تو ضرور ہم بنا لیتے کوئی اپنے پاس ہی سے کھلونا، ملدنا اپنے پاس سے، لہولتا خزنہ ملدنا ان کننا فاعلین، اور ہم یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم کھینچ مارتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغہ فاذا ہوا زہیق، تو پھر وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا، اور فاذا ہوا پھر اس وقت وہ ہو جاتا ہے زہیق، نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور خرابی ہے تمہارے لیے اس میں جو تم باتیں بناتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو زمین میں ہے آسمان میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو ان کے آس پاس ہے سب اسی کا ہے۔ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے، جو اس کے آس پاس ہے، یعنی یہاں فرشتوں کو کہا گیا ہے کہ جو من عنده، جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، کیا بنا لیے انہوں نے اور معبود زمین سے، ہم ینشرون، اور وہ اسے مرنے کے بعد اٹھا کر کھڑا کر دیں گے، کیا انہوں نے ایسے معبود بنا لیے ہیں؟ تو لو کانا، اگر یہ ہوتے، فیہما آلہۃ، یعنی ان میں کوئی معبود ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے نا، تو لا فساداتا، تو وہ ہر وقت فساد ہی برپا کرتے رہتے، زمین و آسمان میں فساد ہی برپا کرتے رہتے ہیں۔
اسی سے تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ معبود برحق ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ تو آیت نمبر 21-23 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین سمجھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے الگ الگ ہیں۔ وہ ایک رب العرش کو مانتے تھے جو عرش پر جمع ہوا ہے، لیکن ان کے خیال میں زمین میں دوسرے خدا بھی ہیں جن کی خدائی چل رہی ہے۔ کیا انہوں نے زمین کے الگ الگ ٹھہرا لیے ہیں جو زمین کی ہر چیز کو زندگی بخشتے ہیں؟ ان کا یہ خیال بالکل باطل ہے۔ اگر کائنات میں دو خدا ہوتے یا الگ الگ خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اگر پوری کائنات کے لیے بہت سے ادارے کار فرما ہوتے تو آسمان و زمین کا باقی رہنا محال ہو جاتا۔ یہ ان کا احمقانہ تصور تھا۔ حقیقی معبود ایک ہی ہے، جو وہ کرتا ہے کسی کے سامنے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو یہ لوگ کام کرتے ہیں ان سے پرسش ہوگی۔ آگے آیت نمبر 24 میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ کل ہاتھ برہانکم، انہیں بولو کہ کوئی دلیل تو لاؤ۔ ھذا ذکر من معی، اور ذکر من قبلی، یہ وہ کتاب ہے جو میرے ساتھ ہے، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں بھی ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کو نہیں جانتے اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ھذا ذکر من معی، یہ کتاب ہے، یعنی قرآن کے متعلق کہا گیا ہے یہ میری کتاب ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کی کتاب ہے۔ وذکر من قبلی، اور ذکر ہے اس کا جو مجھ سے پہلے تھے۔ اکثرہم لا یعلمون، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ الحق فہم موردون، اور حق سے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی پیغمبر، مگر جو بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ جو بھی پیغمبر بھیجا نا، ان ابتدائی تعلیم یہ تھی کہ اللہ برحق ہے، ایک ہے۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور انہوں نے بنا لیے رحمان کے لیے بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے ایسی چیزوں سے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں عزت والے جن کو انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیا۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ آگے نہیں بڑھتے اس سے کہ وہ اس کے عزت والے بندے ہیں، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے۔ تو آیت نمبر 25 میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس دعوت قرآن سے پہلے جتنی بھی دعوتیں دنیا میں دی گئی تھیں نا، ان سب کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی۔ کیا تھی سب کی پکار؟ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی عبادت کرو۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی عبادت کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ہر دعوت کا یہ مقصد تھا۔
لا یسبقون بالقول، وہ آگے نہیں بڑھتے کسی بات میں بھی، وہم بے امرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ نہ وہ سفارش کر سکتے ہیں، الا لمن ارتضی، مگر جس کے لیے وہ راضی ہو، وہم من خشیاتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ من یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہم جہنم، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو شخص کہے گا نا، ومن یقل، اور جو شخص کہے گا انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں معبود ہوں اس کے سوا، فذلک، پس وہی ہے، نجزی ہے جہنم، ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کا، بدلے میں کیا دیں گے اس کو ہم؟ جہنم۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو بدلے میں جہنم دیں گے، جو کہے گا کہ اللہ کا شریک ٹھہرائے گا، یا اللہ کو خود ہی شریک بن جائے گا اللہ کا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا میرے پروردگار، یا میرے مولا، یا مشکل کشا، یا رب العالمین، ہم سے یہ ہماری تھوڑی بہت جو ہم کاوش کر لیتے ہیں اس کو قبول فرمانا، یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دینا، ہم تیرے گناہ گار بنتے ہیں، تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ تم معاف کر دینا، تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔